بیسیکلی میں کیمیکل انجینئر ہوں اور پنجاب یونیورسٹی میں میں پہلا بیچ ہے جسے کیمیکل انجینئر ڈگری ملی. اس سے پہلے یہ کیمیکل ٹیکنالوجی تھی اور میں چونکہ ٹاپرس میں تھا تو اس لیے میں اسی دن وہاں لیکچر لگ گیا. تو میں نے 1971 میں جنوری میں داؤد اکلیس جوائن کر لی. مور دین 41 ایئرس وہاں پہ کام کیا کنزیکٹیو ایک ہی جگہ کے اوپر. میں نے جب پروڈکشن میں نے یہ بنا تو 2 دن کے اندر میں نے جو سسٹم کو چینج کیا, میں نے کہا یہ پریشر ٹیمپریچر وغیرہ چینج کریں تو اس سے 1 ملین گیس سیو ہو گئی. ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمیں تربیت نہیں کی, ہماری گرومنگ ہوئی نہیں ہے. انڈسٹری کے اندر بہت اسکوپ ہے. اب میں مثال دیتا ہوں, چھوٹی انڈسٹری کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کہہ لیجیے کوانٹیفائی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی گیس استعمال کی اور کتنی میں اسٹیم بنائی, یا میں نے کتنی پروڈکشن بنایا, کتنی میں نے گیس بنائی, پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. السلام علیکم ناظرین, سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ انرجی کنسلٹنٹ ہیں. بیسیکلی یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے انرجی کو مینج کر کے اپنی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مس مینجمنٹ ہے. جہاں وہ ہر شعبے میں مس مینجمنٹ ہے, وہاں انرجی کے شعبے میں تو خاص طور پہ یہ چیز ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. پانی ضائع کرتے ہیں, بجلی ضائع کرتے ہیں, جن رومز میں ہم نہیں ہوتے اس کی بھی لائٹس جل رہی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو ہم خیال رکھتے ہوئے کیسے مینج کر سکتے ہیں, اور ان چیزوں کو جب ہم مینج کریں گے تو ملک کی اکانومی پہ اس کا ان دا لانگ رن کیا ایفیکٹ آ سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمیں سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد اسلم صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا اتنے سالوں پہ محیط ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے اور انڈسٹریل ایکسپیرینس بھی ہے. داؤد ہرکولیس میں آپ کام کرتے رہے, آپ نے تقریباً 30 سے 32 سال وہاں پہ جاب کی اور کام کیا. سر مجھے یہ بتائیے گا یہ سارا سفر اس کا آغاز کیسے ہوا اور اس میں آپ کے کیا کیا ایکسپیرینسز رہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی میں کیمیکل انجینئر ہوں اور پنجاب یونیورسٹی میں میں پہلا بیچ ہے جسے کیمیکل انجینئر ڈگری ملی. اس سے پہلے یہ کیمیکل ٹیکنالوجی تھی MSc, اور میں چونکہ ٹاپرس میں تھا تو اس لیے میں اسی دن وہاں لیکچر لگ گیا. میں نے 1 سال وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد اسی دوران گورے داؤد اکلیس بن رہی تھی, ان کے گورے وہاں پنجاب یونیورسٹی میں آئے تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے کہا ان کو کہ یہ لڑکا اچھے سے ٹرائی کریں. اس نے مجھے بلا لیا, انٹرویو کیا, ٹیسٹ لیا تو میں سلیکٹ ہو گیا. تو میں نے 1971 میں جنوری میں داؤد اکلیس جوائن کر لی. تو میں نے وہاں تقریباً مور دین 41 ایئرس وہاں پہ کام کیا کنزیکٹیو ایک ہی جگہ کے اوپر 41 ایئر. مجھے انڈسٹری میں کام کرتے اس وقت 50 سال ہو گئے, مور دین 50 ایئرس. اور اتفاق یہ تھا کہ یہ جو داؤد اکلیس اس وقت پاکستان سب سے زیادہ ماڈرن ٹیکنالوجی تھی ہر لحاظ سے. یعنی اس سے پہلے پاکستان کے اندر الیکٹرانک کنٹرول سسٹم نہیں آیا ہوا تھا, اس سے پہلے ہائی پریشر ٹیکنالوجی نہیں آئی ہوئی تھی, اور یہ بہت ہائی ٹیک انڈسٹری تھی. امریکنز نے اور جیپنیز ٹیکنالوجی تھی. تو امریکنز بھی تھے اس وقت ہمارے ہاں, مینیجر تھے, پروڈکشن مینیجر تھے, ان کے ساتھ کام کیا, بہت سیکھا, بڑا مزہ آیا. وہ ظاہر وقت کے ساتھ سیکھتے گئے, اندازہ ہوا کہ یہ سسٹم, پھر اس میں بڑی امپرومنٹس کی میں نے. بہت اللہ کا شکر ہے کہ موقع ملے کہ بڑے امپرومنٹس کی میں نے. اور یوں سمجھ لیجیے کہ یہ اتنی بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں کہ اس کے اندر یہ بہت انرجی انٹینسیو ہوتی ہیں. اس میں بہت کروڑوں کے بل ہوتے ہیں مہینے کے, کروڑوں کے. تو یہ اس میں پوٹینشیل بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اس میں انرجی سیو کر سکیں. تو بڑا مزہ آیا, گوروں کے ساتھ کام کرتے رہے. پھر اب میرے باس 2-3 بڑے اچھے سینئر, بڑے ہائی کلاسک قسم کے وہ کہہ لیجیے انجینئر تھے. تو بڑا مزہ آیا. میں نے اپنی زندگی میں تقریباً کہہ لیجیے اب کیریئر کے داؤد اکلیس کے اندر آخری 13-14 سال میں نے انرجی پہ کام کیا, اور یہ میرے اندر چیز پیدا ہوئی. میں نے ایک حدیث پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دریا کے اوپر وضو کر رہا ہے وہی وہاں بھی پانی ضائع نہ کرے. میں تک کہ پانی لے کے وہیں پھینک رہا ہوں, لیکن اتنی بڑی فلاسفی اس کے اندر ہے, میں بڑا متاثر ہوا. یا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہ محفل میں کھانا کھائیں اور 200 بندے کھانا کھائیں تو میں ڈھونڈ لوں گی یہ پلیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ وہ یہ فلاسفی ہے جس کے پیچھے ہے. پھر میں نے بڑا سوچتا رہا اس کے اوپر. پھر میں نے ذہن میں تھا کہ یہ چیزیں میں کر سکتا ہوں, یہاں یہ ویسٹیج ہو رہی ہے, یہاں یہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ عام طور پہ ہم دوسرے کو انٹرفیئر نہیں کرتے, یہ میرا سیکشن ہے, اس کا سیکشن, ہم انٹرفیئر نہیں کرتے. لیکن جب پھر مجھے تھوڑی سی
اس میں پروڈکشن مینیجر بن گیا. پھر میں ان کو کہہ سکتا تھا بھی یہ آپ کام کریں. تو وہاں سے میرا سفر شروع ہوا. میں نے جب پروڈکشن مینیجر بنا تو 2 دن کے اندر میں نے جو سسٹم کو چینج کیا, میں نے کہا یہ پریشر ٹیمپریچر وغیرہ چینج کریں, تو اس سے 1 ملین گیس سیو ہو گئی. اچھا, 1 ملین کیا, روز کی 10 لاکھ کی گیس بنتی ہے. اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ آپریشنل سسٹم چینجز ہیں. اور یہ اتنی خوبصورتی ہوئی کہ میں اتنا انکریج ہوا کہ یہ کچھ کیا ہم کر سکتے ہیں. یہ وہ گیس میرا خیال ہے 50,000 گھروں کو مل سکتی ہے, اتنی بڑی گیس ہوتی ہے وہ, لیکن اس میں بڑی سیونگ ہوئی. یہ نیشنل لاس ہو رہا تھا بیسیکلی. اگر دیکھیں نا, اگر آپ خالی انڈسٹری کا لاس, انڈسٹری کو بھی تو فائدہ ہوا, کتنے ان کی سال کی کہہ لیجیے کتنے کروڑوں روپے کی ان کی سیونگ ہو گئی. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ انڈسٹری کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتی ہے. جو مرضی سسٹم ہو, آہستہ آہستہ وہ ڈپلیٹ ہوتے ہیں, سسٹم اولڈ ہوتے جاتے ہیں, اس میں امپرومنٹ کی بڑی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سسٹم کے اندر لوگ تھوڑا سا اس میں رزسٹ کرتے ہیں. سلائٹلی کہہ لیجیے کہ ان کو ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا, ایکسٹرا بزنس چاہیے ہوگی, تو لوگ عام طور پہ انکریج نہیں کرتے. سر اس وقت جو پاکستان میں انرجی کرائسس ہے, اس کی بنیادی وجہ مس مینجمنٹ ہے. صحیح بھائی ایسی ہے. میں تھوڑی مثال دوں, ہمارے اندر ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمیں تربیت نہیں کی, ہماری گرومنگ ہوئی نہیں ہے کہ انرجی, اس کی کوئی بھی انرجی ہو, کوئی چیز, آپ ایک روٹی دیکھ لیں, اس کا پورا پروسیجر دیکھ لیں, تو یہ پوری انرجی انٹینسو ہے. آپ جگہ جگہ ٹریکٹر استعمال کریں گے, گاڑیاں استعمال کریں گے, ہارویسٹر استعمال کریں گے. کوئی دیکھیں جب چیز آپ تک پہنچتی ہے ایک روٹی, اس کا بڑا لمبا پروسیجر ہے. بالکل ایسے. اگر ہم ہر جگہ پہ اب لوگوں کو گروم کریں, لوگوں کو تربیت دیں, ہم تو تعلیم آپ بڑی عام ہو گئی ہے, لیکن گرومنگ کبھی ہماری نہیں ہو رہی. انڈسٹری کے اندر بہت اسکوپ ہے. اب میں مثال دیتا ہوں, چھوٹی انڈسٹری کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کہہ لیجیے کوانٹیفائی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی گیس استعمال کی اور کتنی میں نے اسٹیم بنائی, یا میں نے کتنی پروڈکشن بنایا, کتنی میں نے گیس بنائی, پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. جنا نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی میں اسٹیم بنائی ہے, اس لیے ہمیں ان کی ایفیشنسی کا پتہ نہیں ہوتا. اس کے اندر بہت اسکوپ ہے انڈسٹری کے اندر. ان کی گرومنگ, ان کی ٹریننگ, ان کے اندر انسینٹیو لینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں انڈسٹری کے اندر اکثر لوگ اس کو ذرا اوائڈ کرتے ہیں. 2-3 وجوہات ہوتی ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی پوٹینشیل ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ مجھے تھوڑا کام کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں جب تک چیف ایگزیکٹو یا چیئرمین انٹرسٹ نہ لے, یہ کام نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اندر بہت زیادہ ویسٹیج ہو رہی ہے انڈسٹری کی, پانی کی ویسٹیج ہو رہی ہے. میں نے ایک شخص سے پوچھا, ایک انڈسٹری میں گیا ہوا تھا, میں نے کہا اتنا پانی آپ کا باہر جا رہا ہے, یہاں سے آپ کم کر سکتے ہیں. تو اس نے مجھے جواب دیا کہ اگر باہر ڈرینیج کا مسئلہ ہے تو ہمیں کیا پرابلم ہے. یہ ہمارے کانسیپٹ ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ویسٹیج کیا ہے اور کنزمپشن کیا ہے. یہ دو اس کے درمیان ہم بارڈر لائن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. تو یہ انڈسٹری کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم انرجی کو بہت سیو کر سکتے ہیں اور ہر لیول پہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گھروں میں بھی کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں مجھے یاد ہے کالونی میں لوگ ہوتے تھے, وہ جس دن رہائش میں آئے اس کے بعد انہیں ماچس رکھی نہیں ہوتی, ایک دفعہ ماچس جلائی انہوں نے, چولہے جل رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یا اے سی چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں جن کے پاس پیسہ ہے وہ پھر ظاہر ہے اے سی بھی چل رہے ہیں, ہر چیز چل رہی ہے, گاڑیاں فضول چل رہی ہیں. تو یہ سسٹم ایسے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں گرومنگ کی ضرورت ہے. انڈسٹری کے اندر کیونکہ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انرجی کنزرویشن یا ویسٹیج کے چینج کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے بہت تھوڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اور اس کی جو پے بیک ہے, ROI ہے, وہ 2 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. 2 سال کے اندر آپ پورا کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کے جو لوگ ہیں کنسرنڈ ہیں, ان کو ہمیں ٹریننگ دینی چاہیے, ان کی گرومنگ کرنی چاہیے. میں پچھلے 10 سال سے کام کر رہا ہوں, اور میں نے داؤد اقلی میں آخری جو بڑا پروجیکٹ کیا تھا اس میں ایک گیس ٹربائن لگائی تھی. اس میں نے بڑی کیلکولیشن کر کے چیئرمین کو بتایا کہ یہ اس میں سیونگ ہو جائے گی اور یہ بہت بڑی پوٹینشیل ہے, اس کے اندر آپ کر لیں. انہوں نے میری بات مانی. یہ آج سے 13 سال پہلے 80 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا اس زمانے کے اندر, اور اس کے اندر آپ دیکھ لیجیے کہ تقریباً روز کی 30 لاکھ کی گیس سیونگ ہوئی. یہ سال کی تقریباً آپ کہہ لیجیے کہ 30 لاکھ لگا رہے ہیں, تو یہ اربوں روپے میں اس کی سیونگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاید میرے سے یہ کام لینا تھا. یہ بہت بڑا کام ہوا کہ اس کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک گیس ٹربائن پروجیکٹ سے ہمارا اگر سال کی 1.25 ارب روپے کی گیس بچ جاتی ہے, تو اس میں کیا اس زمانے کے اندر 1.25 کی گیس بچتی ہے. اور یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. اور اگر آپ نے اس پر دیکھا جائے تو انڈسٹری کے اندر اس طرح بڑے اسکوپ ہیں, چھوٹی انڈسٹری میں بھی ہیں, لیکن لوگوں کو بعض کا اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور لوگوں کو اندر انسینٹیو نہیں ہے, وہ انیشیٹو لیتے نہیں ہیں, وہ ڈرتے بھی ہیں, یا کہہ لیجیے کہ اس میں فیل نہ ہو جائے, کیونکہ اس کے اندر ہمیشہ ہر کام نیا کرنے کے اوپر کوئی نہ کوئی کیلکولیٹڈ رسک ہوتا ہے.
لیکن وہ لینا پڑتا ہے. اس میں سب سے بڑا رول پھر آ جاتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو یا چیئرمین چاہے تو اس میں بڑا کوئی رول ادا کر سکتا ہے. سر میں یہاں پہ یہ چاہوں گا آپ تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہ کون سے پریکٹیکل سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے انرجی کو سیو کیا جا سکتا ہے, اس میں ٹیکنیکل چیزیں جو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہر جگہ پہ کوانٹیفائی ہونا چاہیے, فلو میٹرز ہونے چاہیے. میں ایک بوائلر جاؤں گا, کسی بوائلر کو پوچھوں گا انڈسٹری میں, تو کہوں گا یہ کتنی اسٹیم بن رہی ہے, اندازہ ہے یہ 8 ٹن بن رہی ہے, اندازہ ہے 10, اندازے, ہر چیز اندازے چل رہی ہے. جب تک آپ کسی چیز کو میئر نہیں کرتے اس کے اوپر آپ چینج نہیں کر سکتے. ظاہر ہے مجھے پتہ ہوگا کہ یہ میری گیس کنزمپشن ہے, یہ میری یہاں سے اسٹیم نکل رہی ہے, یا یہ میرا پروڈکٹ بن رہا ہے. جب تک میں اس کو ایگزیکٹلی میئرمنٹ نہیں کروں گا, اور میئرمنٹ بڑی ایگزیکٹ چاہیے, اندازے سے نہیں ہے. اچھے کلاس قسم کے فلو میٹر لگے ہوں, جب آپ لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ ہم سوچ نہیں تھے. وہ کہتے ہیں, مثال طور پر کہتے ہیں کہ ایک بوائلر جو ہے جو کہ $1,00,000 کا آ سکتا ہے, وہ سال کی $4,00,000 کی تو گیس کھا جاتا ہے. اس کا مطلب اگر ہم تھوڑا سا بہتر وہ لے لیں تو 1 سال کے اندر اس کی پیمنٹ ہو جائے گی. تو اس طرح بہت ہی گنجائش ہے. میں ریکویسٹ کروں گا انڈسٹری والوں کو کہ اس کے اوپر لوگوں کی گرومنگ کریں. میری خدمات میں بھی حاضر ہوں, لوگوں کو بتائیں کہ انرجی ہوتی کیا ہے, اس کے سیونگ کے کیا فائدے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں تو منافع تو ہوگا, لیکن ایک برکت سسٹم کے اندر آئے گی, وہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کہ ضائع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ وہ چیز ضائع نہ کریں, وہ قرآن تو سے کہتا ہے کہ وہ جو بندے ہیں وہ کہہ لیجیے کہ اس کو بڑا برا لفظ مار کے جو چیزیں ضائع کرتے ہیں, وہ اللہ اس کو چھوڑتے, معاف نہیں کرتے. یاد رکھیں, میں زیادہ استعمال کر لوں, زیادہ کھا لوں, زیادہ پہن لوں, شاید اللہ معاف کر دیں, لیکن اگر میں چیز ضائع کروں گا اس کی معافی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس پہ کام کریں اور انرجی کنزرویشن پہ, ویسٹیج کے اوپر کام کریں, تو ہمیں فائدہ بھی بہت ہوگا اور ہمارے سسٹم کے اندر برکت ہوگی, ہمارا سسٹم سسٹینیبل ہوگا, ہم مارکیٹ میں کمپیٹ کریں گے اور آئندہ نسلوں کو فائدہ ہوگا. جو آج میں نے 1,00,000 روپے گیس سیو کروں گا مہینے کی, وہ اگلے سال 1.25 کی ہوگی, اس سے اگلے سال 1.5 کی ہوگی, یہ چلتی رہے گی, یہ تاحیات ہوگی. اس پہ بہت کام کرنا چاہیے. سر آپ کی ایک کتاب بھی ہے جو ابھی آنی ہے, پریکٹیکل انرجی کنزرویشن کے نام سے, اس میں آپ نے کیا کیا کانسیپٹس؟ سر جی بیسیکلی یہ ہے کہ میں آج کل چونکہ انرجی کنزرویشن پڑھا رہا ہوں یونیورسٹی کے اندر, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. ایک نئی یونیورسٹی کھلی ہے پاک آسٹریا, وہاں بھی میں شروع کرنے لگا ہوں, اور قوم سیڈ میں پڑھاتا ہوں. لیکن میں انرجی پہ لیکچر دیتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں لیکچر دینے گیا تو مجھے پروفیسر نے کہا یہ 2 کتابیں ہیں, یہ پڑھ لیں, اس پہ لیکچر دیں. میں نے کہا جی کہ میں نے پڑھی ہیں کتابیں, اس کے اندر کوئی پریکٹیکل چیز نہیں ہے کہ میں اگر یہ پڑھ کے کتابیں انڈسٹری میں جاؤں تو میں اس کے انرجی سیونگ نہیں کر سکتا. سر میں نے کہا جو میں نے سیکھا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے زندگی میں سیکھا میرے اندر ہی چیز ہے انرجی سیونگ. یقین کریں میرے اندر میں کوئی چیز ضائع نہیں کرتا, کوئی بھی. میرے پاس ٹیشو پڑے ہوئے ہیں, میں 2-3 دفعہ استعمال کرتا ہوں. میں ٹیشو ڈائریکٹ پھینکتا نہیں, دیکھتا ہوں یہ گندا نہیں ہوا, صرف ہاتھ گیلے تو میں دوبارہ اس کو استعمال کروں گا. میرے اندر ایک چیز ہے, پتہ نہیں کیسی ہے, میں کوئی چیز ضائع نہیں کرتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر میں پروفیسر کا, میں کہ پروفیسر سے جو میں نے سیکھا ہوا ہے یہ میں کتابوں میں لے آتا ہوں, یہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. میں نے اس میں بہت کچھ سیکھا ہے جو اب کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا. تو اس نے کہا جی یہ تو بہت اچھی بات ہے, آپ ایک مختصر سی شارٹ کٹ لکھ دیں کتاب کے اوپر کہ اس طرح ہم انرجی کنزرویشن کر سکتے ہیں, بوائلر پہ یہ کر سکتے ہیں, کنڈینسر پہ یہ کر سکتے ہیں, چیلنگ سسٹم پہ یہ کر سکتے ہیں, پروسیس کے اوپر یہ کر سکتے ہیں. تو ایک کتاب لکھ رہے ہیں. تو میری کتاب آج کل یہ لکھ رہا ہوں, امید ہے اسی سال کے اینڈ تک یہ آ جائے گی. یہ بڑی پریکٹیکل کتاب ہوگی پاکستان کے اندر, جو آدمی پڑھے گا وہ انرجی کنزرویشن کر سکے گا انشاءاللہ تعالی. سر آپ کا ریسرچ ورک بھی ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ, اور آپ قدرت کے قوانین پہ کافی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ قانون ہے تو کیوں ہے, اس کے بارے میں تھوڑا. جی اس کے بارے میں نے بڑی ریسرچ کی ہے, اور میں نے 10-15 سال سے لگا ہوں اس کے اوپر. میں نے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے, کافی لوگ اس کو دیکھتے ہیں. وہ پریزنٹیشن یہ ہے کہ جو چیز ہے دنیا کی, جو چیز سسٹمز ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. نیوٹن نے اگر کوئی قانون بنایا ہے گریوٹی کا, تو نیوٹن کا قانون نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے. اس میں کوئی سکم نہیں ہے, یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کوئی قانون دیکھ, بوائل لا, چار لا, کوئی لا دیکھ دنیا کے دیکھ لیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مٹی کی جو ہمیں لگ جاتی ہے, ہمیں مٹی لگ گئی گندی سی, اس کے اندر ہی ہمیں صاف صفاف پانی ملتا ہے, اس کے اندر ہی گیس ہوتی ہے. کبھی دیکھیں کہ بارڈر آپس میں ملتے ہیں کہ گیس اور تیل اور پانی مل جائے آپس میں, ایسے ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی بارڈر لائنز اس کے اندر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیچے ہر چیز رکھی ہوئی ہے. اور جو انسان نے چیز ڈھونڈی ہے وہ دریافت کی ہے. پہلی بات ہوئی ہے وہ انسان نے بنائی نہیں ہے. میں کسی سائنسدان سے کہوں ایک گلاس پانی بنا دو, وہ پانی اس کو پانی بنانے کے لیے, لینے کے لیے یا زمین سے نکالے گا, یا بارش سے لے گا, یا کنڈینس کرے گا, اور راستہ کوئی نہیں ہے.
اتنی سائنس رکھی. میں کہتا ہوں ابھی بھی انسان, اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے انسان کو اتنا تھوڑا علم دیا ہے کہ وہ ان پڑھ جاہل ہے. آج مجھے یاد آیا, تھوڑے دن پہلے زلزلہ آیا تو مجھے یاد ہے میری دادی کیا کرتی تھی کہ ایک بیل نے اپنے ایک سینگ کے اوپر اس زمین کو رکھا ہوا ہے, پھر جب وہ تھک جاتا ہے دوسرے سینگ پہ لے لیتا ہے تو وہ ہلتی ہے زمین تو زلزلہ آ جاتا ہے. تو خدا کی قسم وہ پوچھیں آج بھی وہی ہے. کسی سائنسداں پوچھے زلزلہ کیوں آتا ہے, اسے کوئی پتہ نہیں کیوں آتا ہے زلزلہ. کوئی کسی سائنسداں سے پوچھیں کہ زمین ریوالو کر رہی ہے, اس کی بیٹری کہاں ہے, اس کی ٹربائن کہاں ہے, اس کی موٹر کہاں ہے. ابھی تک کئی تھیوریاں آئی ہیں. ایک بندے نے لکھا کہ آل یوز لیس تھیوریز, دس از ریوالونگ بیکاز دا نیچر وانٹس ٹو ریوالو اٹ, دیٹس آل, دیر از نو ادر سولوشن. تو میں نے اس پہ بڑا سرچ کیا کیونکہ میں نے بڑی ہائی ٹیک انڈسٹری میں کام کیا, اسٹڈی بھی کی, ریسرچ کیا. پھر میں نے اندازہ کہ اللہ کی قدرت ہے کیا. اب میں اس کی کوانٹم دیکھیں, میں وہ انشاءاللہ کسی پریزنٹیشن دوں گا آپ کو. اللہ کی کوانٹم دیکھیں نا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا یہ سورج ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے صرف. اس سے آگے تک یہ جو گلیکسی ہے یہ پوری, اس کے اندر ہماری پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ دنیا کے اندر جو ایک ہماری زمین ہے جس کے اندر بڑے بڑے امریکہ, چائنا, یورپ بڑے بادشاہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ اس کائنات کے اندر ایک ڈسٹ پارٹیکل کے برابر ہے. ایگزیکٹلی ایک ڈسٹ پارٹیکل ہے. ہم سمجھتے ہیں بہت کامیاب ہیں, بڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کچھ اور کہتے ہیں نا. اللہ یہ کہتے ہیں چیزیں استعمال کرو, طریقے سے استعمال کرو, ضائع نہ کرو. ایک اور بڑا خوبصورت بات کی اس نے, وہاں بوفٹ ہے امریکن, بڑا میں سمجھتا ہوں اسے ایک دو باتیں بڑی خوبصورت پسند آتی ہیں جو ہماری حدیث سے مطابق رکھتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اف یو اسٹارٹ بائنگ تھنگ یو ڈو ناٹ نیڈ, سون یو ول ہیو ٹو سیل دا تھنگ یو ریئلی نیڈ. یہ وہ فلاسفی ہے. اور اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ چیزیں ضائع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زمین پہ سڑک کے اوپر لے آتے ہیں, اس کو معاف نہیں کرتے. میں اس لیے کہتا ہوں ہماری سسٹم کے اندر انڈسٹری میں بھی بہت چیزیں ضائع ہو رہی ہیں, پانی سے لے کے, آئل سے لے کے, گیس سے لے کے, اسٹیم سے لے کے, پاور سے لے کے. ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے, اس کے لیے گرومنگ چاہیے, اور اس انسان کو اس پہ تبھی ہماری بچت ہے, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اس ملک میں. سر قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں, ان کی فاؤنڈیشن ہے, ان کا کام ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر جی بات یہ قاسم علی صاحب کا بہت ڈفرینٹ سٹائل ہے, مجھے بہت اچھا لگا اس لحاظ سے کہ اب ہم تعلیم تو بہت حاصل کر رہے ہیں لیکن ہماری تربیت نہیں ہو رہی, گرومنگ نہیں ہو رہی. وہ ایک بڑا سمپل عام فہم طریقہ ہے لوگوں کو گروم کرنے کا کہ لوگ کس طرح لوگوں کو ایک بہتری آ سکتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بچہ تعلیم تو لے لیتا ہے, ماں باپ کی عزت نہیں کرتا یا ماحول اچھا نہیں کرتا, دوستوں کے صحیح یا غلط کام پہ لگ جاتا ہے, رشوت لیتا ہے. لیکن اگر جو قاسم علی صاحب جس طریقے کہتے ہیں نا, تو اس سے یہ ہے کہ انسانوں کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, وہ ترقی دے اور ان کو جزا دے. یہ بہت بڑا کام ہے, مجھے بہت پسند آئی, میرے بڑے آئیڈیل ہیں وہ. بہت بہت شکریہ محمد اسلم صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ انرجی کرائسس کو پڑھتے ہیں اور انرجی مینجمنٹ کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ انٹرویو بہت مفید ثابت ہوگا, اور یہ ایک اویئرنیس کمپین کی صورت میں انٹرویو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ذریعے انرجی کو مینیج کر سکتے ہیں اور پورا ملک اس کے ذریعے گرو کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ.